امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات کس مرحلے میں ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کی ہے، کہا ہے کہ ہماری تجویز مسترد کرنے کے باوجود گزشتہ ہفتے امریکہ نے بذریعہ پاکستانی ثالث آبزرویشنز ہمیں بھجوائی ہیں۔ ہم نے 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا تو امریکی فریق نے اپنے تحفظات پیش کیے۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ جواب میں ہم نے بھی اپنے تحفظات اور موقف ان کے سامنے رکھے۔ ایران نے حالیہ تجاویز کا گزشتہ چند دنوں میں جائزہ لیا ہے۔ ایران اپنا جواب بھی اسی ذریعے سے واشنگٹن تک اس نے بھجوا دیا ہے۔ جس دن امریکی موقف بذریعہ پاکستان ہمیں ملا، ہم دوسری جانب سے آئی مختلف تجاویز کا جائزہ لیتے رہے۔ ہمارا موقف بھی بدلے میں امریکی فریق کو پہنچا دیا گیا۔ یہ عمل پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ ایک جانب امریکی صدر ٹرمپ پر امید ہیں تو دوسری جانب سخت زبان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے، ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا وقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اسرائیلی صحافی براک راوید نے بتایا کہ امریکی صدر نے انہیں بتایا ہے کہ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران کی نئی تجاویز کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ نئی ایرانی تجاویز پہلے سے بہتر ہوں گی۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ایک جانب مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب جنگی تیاریاں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی ہے۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ ایک روز پہلے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو معاملے سے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹرمپ اس ہفتے جلد ایک قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ CNN کے مطابق جنگ کے ممکنہ آغاز کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور اہداف کا چناؤ بھی کر لیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط مقرر کر دی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران کی صرف ایک جوہری تنصیب کو فعال رہنے دیا جائے گا، جبکہ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 25% رقم جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ امریکی موقف کے مطابق تمام محاذوں پر جنگ بندی کو مذاکرات کے انعقاد سے مشروط کیا گیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق اگر ایران یہ شرائط قبول بھی کر لے تب بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے خطرات برقرار رہیں گے۔ دوسری جانب ایران نے مذاکرات کو اعتماد سازی کی 5 بنیادی شرائط سے مشروط کیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق ان شرائط میں تمام محاذوں پر جنگی کارروائیوں کا خاتمہ، خصوصاً لبنان میں جنگ بندی، ایران مخالف پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا اور ابنائے ہرمز پر ایران کے خود مختار حق کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں امریکی اڈوں سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر درجنوں امریکی کارگو طیارے تل اویو پہنچے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 30 نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ترسیل ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات میں نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان متحدہ عرب امارات میں براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم متحدہ عرب امارات کی قیادت اور برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی دیر پا علاقائی امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے واحد قابل عمل راستہ ہے۔
اور دیگر اہم خبروں میں ایک اہم ملاقات کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے ملاقات کی ہے۔ نیول چیف کی ملاقات میں پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم آفس سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، تصاویر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات، پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد پر استقبال کیا اور ان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اولمپک اسٹیڈیم باکو میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے کلیدی خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی ریاستی مہمان ہیں۔ وہ باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم پہنچیں، جہاں آذربائیجان کے صدر اور ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی۔ مریم نواز اولمپک اسٹیڈیم باکو میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گی۔ وہ انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم پر پنجاب حکومت کا فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر بھی پیش کریں گی۔ پنجاب کا سستا ہاؤسنگ ماڈل بین الاقوامی مندوبین کے سامنے کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آذربائیجان کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باکو کے ایک پرانے ریستوران میں اپنی والدہ کلثوم نواز اور والد میاں نواز شریف کی تصویر دیکھی۔ یہ تصویر میاں نواز شریف اور کلثوم نواز کے 2016 میں دورہ باکو کے موقع پر لی گئی تھی اور ریسٹورانٹ میں دنیا کے مختلف رہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب کے مطابق مریم نواز کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا۔ 10 سال بعد ایک بیٹی اسی جگہ پر اسی عزت کے ساتھ پہنچی جہاں کبھی اس کے والدین موجود تھے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی نے منشیات کیس کی ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس میں جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی ہے۔ ملزمہ کے خلاف بغدادی تھانے میں قتل کا مقدمہ بھی درج ہے۔ امین انور نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین، تفصیل بتائیے گا۔ بالکل وجی، آج جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ملزمہ انمول عرف پنکی کو پیش کیا گیا تھا، جہاں پر پولیس کی جانب سے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع کی درخواست کی گئی تھی۔ جو ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزمہ انتہائی شاطر ہے اور بار بار اپنے بیانات بدل رہی ہے۔ ملزمہ کا جو نیٹ ورک ہے اسے گرفتار کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رائڈرز ہیں ان سے بھی متعلق معلومات لینی ہے۔ جبکہ 22 مئی تک پہلے ہی ملزمہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے، جبکہ اس کیس میں جو مقتول ہے، مرنے والا ہے، اس کی شناخت کے حوالے سے بھی معلومات کرنی ہے اور ملزمہ ایک منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ جبکہ ملزمہ کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی مدعی مقدمہ ہے، نہ ہی کوئی عینی شاہد ہے۔ ایرانی سپریم ملٹری لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کیا جائے، ورنہ بحیرہ عمان امریکی فوج کا قبرستان بن سکتا ہے۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں امریکی بحری ناکہ بندی کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا تہران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی، اتنا ہی زیادہ نقصان دنیا کی دیگر ممالک کو بھی پہنچے گا۔